بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یاد رہے یہ حضرت عمر بن العاص فاتح مصر ہیں۔ ان کو عقلائے قریش میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی قریش مکہ کے ذہین ترین آدمیوں میں سے ایک شخص ہیں۔ ان کی رائے کی بڑی اہمیت تھی، رئیس مکہ تھے، پھر اللہ نے انہیں دولت اسلام عطا فرمائی۔ ان کے ایک بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، جو صحابہ کرام میں سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیثیں لکھا کرتے تھے۔ تو حضرت عمر بن العاص اپنا واقعہ خود بیان کر رہے ہیں، کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تاریخ میں آتا ہے مختلف محاذوں پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے بعد اللہ نے ہدایت کا نور عطا فرمایا تو دل میں خیال آیا، عمر تو اتنا ذہین، اتنا فتین، اتنا عقل مند، اتنا سمجھدار آدمی ہے، کیسے اللہ کے رسول سے دشمنی کر سکتا ہے۔ واپس پلٹے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ جو الفاظ اس وقت ادا کیے، یہاں وہ حدیث پاک ذکر ہو رہی ہے۔ حضرت عمر بن العاص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر کئی محاذ پر شریک جنگ بھی رہے، پھر مصر کے گورنر بھی مقرر ہوئے۔ جب موت کا وقت آیا، انتہائی بے چین اور بے تاب تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص وہ حاضر خدمت ہوئے اور کہا، ابا حضور آپ تو خوش نصیب ہیں، آپ نے رسول اللہ کی رفاقت حاصل کی، ان کی رفاقت میں نمازیں پڑھیں، جہاد کیا، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنی زندگی کو دیکھا تو اسے 3 حصوں پہ تقسیم کیا ہے۔ پہلا یہ کہ حضور کی دشمنی میں کچھ عرصہ گزارا، ڈر ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤ۔ پھر حضور کی رفاقت میں گزارا، آپ پر جان نثاری کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مختلف جہاد میں شریک رہا، امارات ملیں، میں گورنر رہا، تو ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی کی دل آزاری نہ کی ہو۔ افراط و تفریط کی وجہ سے ڈر ہے کہ پکڑا نہ جاؤں، یعنی اتنا خوف خدا حضرت عمر بن العاص کے اندر ہے۔ تو حضرت عمر بن العاص حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا، تو حضرت عمر بن العاص نے ایسے ہاتھ آگے کیے اور پھر پیچھے کھینچ لیے، ہاتھ آگے کر کے پیچھے ہٹا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا ہو گیا ہے؟ تم تو اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، بیعت کرنے کے لیے آئے تھے، اب کیوں نہیں کر رہے؟ عرض کی، یا رسول اللہ شرط مقرر کرنا چاہتا ہوں۔ کون سی شرط ہے؟ اسلام قبول کروں گا اس شرط پہ کہ میرے پہلے اللہ گناہ معاف کر دے۔ اگر پہلے معاف ہو جائیں تو پھر اسلام قبول کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ والضحیٰ پہ تبسم آ گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کیا تم نہیں جانتے؟ یہ نہیں جانتے کا معنی اس لیے کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام جو قبول کرتا ہے اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا، جو ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تو ہجرت کی وجہ سے اللہ اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، جو حج کرتا ہے اللہ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تم یہ شرط اگر لگانا چاہتے ہو تو پھر اسلام قبول کر لو، اللہ تمہارے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ برکت ہے، یہ سعادت ہے۔ ہم مسلمان ہیں بحمدہ تعالی، لیکن اس کے باوجود کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر و اقدس سے یہ شرط منوائی، پھر بھی موت کے وقت ڈر رہے ہیں، اور ہم کچھ بھی نہیں ہے، کیا پدی کا شوربہ، لیکن اس کے باوجود ہم نڈر ہو چکے، ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ ہم نہیں ڈر رہے کہ پکڑے نہ جائیں قیامت والے دن،
اللہ کو جواب دینا میرے بھائی، آؤ اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے خالق و مالک ہم سب کو عمل کی سعادت عطا فرمائے۔